آج کل کچھ حضرات دوران گفتگو بات کرتے کرتے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب غلطی تو معاذ اللہ آدم علیہ السلام سے ہو سکتی ہے، پھر ہم کس شمار میں ہیں؟ تو میں ایسے دوستوں کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا را یہ جملہ کہنے سے پہلے ذرا سا سوچ لیا کریں۔ یہ وہ بات میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں کہ جس سے آدم علیہ نبی علیہ السلام کی شان و شوکت، آپ کا کمال، آپ کی وجاہت اور آپ کا جلال آپ کے سامنے ظاہر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ نبی علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزیں کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام آدم علیہ نبی علیہ السلام کو سکھا دیے، اور پھر کس زبان میں سکھائے؟ تو اس پہ حضرت علامہ شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر روح البیان کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی زبانیں بھی پیدا فرمائی ہیں ان تمام زبانوں کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ نبی علیہ السلام کو سکھا دیا، اور پھر ہر زبان کے اندر کسی بھی چیز کو جو اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اندر موجود ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، اس کا نام، اس کا کام، اس کی خصوصیات آدم علیہ نبی علیہ السلام کو سکھا دی۔ اب اسی طرح دیکھیں کہ حضرت علامہ شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کتنی جنتیں ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ان کے اندر نعمتیں کتنی ہیں، ان کے اندر فوائد و ثمرات کتنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے آدم علیہ السلام کے سینے میں اتار دیے۔ اسی طرح پوری زمین کے اندر، ساتوں آسمان، ساتوں زمینوں کے اندر جہاں کہیں بھی کتنے فرشتے ہیں، اللہ نے سب کے نام آدم علیہ نبی علیہ السلام کے سینے میں اتار دیے۔ پھر اسی طرح اس زمین کے اوپر چاہے وہ جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، الغرض حشرات الارض ہوں، زمین پہ رینگنے والے یہ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ہوں، یا اس زمین و آسمان کی فضا کے اندر اڑنے والے پرندے ہوں، یا صحراؤں کے اندر اور جنگلات کے اندر چرنے والے چرند ہوں، الغرض جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے نام اور ہر زبان کے اندر ان کے نام جو ہے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو بتا دیے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آدم علیہ نبی علیہ السلام آپ کی اولاد یعنی اولاد آدم قیامت تک آنے والے جو بھی ہیں، ان کے والدین، ان کے آباء و اجداد، ان کی مائیں، سب کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سینے میں اتار دیے اور بتا دیے۔ اور پھر ذہن میں رکھیں کہ حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ نبی علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں سکھا دی۔ 7 لاکھ زبانیں، یہ کوئی معمولی ہندسہ نہیں ہے، بہت اونچی بات ہے۔ میں اگلی بات سے اس کو واضح کروں گا۔ یہاں تک کہ فقہا یعنی مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک پیالہ ہوتا ہے، ایک پیالی ہوتی ہے۔ لفظ پیالہ کس سائز کے برتن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور پیالی اس کے لیے کتنا سائز ہو برتن کا تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پیالے کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں اور پیالی کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، یہاں تک حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علوم عطا فرما دیے۔ اور ایک چھوٹی سی رپورٹ میں نے تیار کی تھی آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ اس وقت آپ اندازہ لگائیں کہ پورے پاکستان کے اندر یعنی پورے ملک کے اندر کل کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ پورا ایک ملک ہے، خطہ ہے، ایک حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے اندر ٹوٹل 74 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ان میں سے بھی جو 66 ہیں وہ مقامی ہیں اور 8 غیر مقامی زبانیں ہیں۔ اور یہ اگلی بات آپ سن کر حیران اور ششدر رہ جائیں گے کہ اس وقت پورے روئے زمین کے اندر کل کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہ حدیث پاک پڑھنے کے بعد کہ آدم علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 7 لاکھ زبانیں عطا فرما دی، تو ایک بار ذہن کے اندر یہ خیال آ رہا تھا کہ اس روئے زمین کے اوپر کم از کم 5 لاکھ یا 6 لاکھ تو زبانیں بولی جاتی ہوں گی، لیکن ایک تحقیق کے مطابق اس وقت روئے زمین کے اوپر صرف اور صرف 6800 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ صرف اور صرف 6800 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ آپ حیران رہ جائیں گے، اتنا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ نبی علیہ السلام کے سینے میں اتار دیا۔ اور پھر یہ وہ زبانیں ہیں جو صرف انسان بولتے ہیں۔ 7 لاکھ زبانیں یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، پھر قیامت تک حضرت امام مہدی علیہ السلام، وہاں تک 7 لاکھ زبانیں جو بولی جاتی ہیں وہ علم ہے۔ پھر جانوروں کی زبانیں، پھر حیوانات کی زبانیں، پھر نباتات کی زبانیں، پھر جمادات کی زبانیں، پھر بری کے اندر یعنی خشکی کے اندر رہنے والے، سمندر کے اندر رہنے والے، اڑنے والے اور رینگنے والے اور چلنے والے، ان تمام جانوروں کی پھر زبانوں کو ملایا جائے تو بات کہاں تک جا کے پہنچتی ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ یہ شان ہے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی، پھر آپ کے آقا و مولا امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے، آمین۔